اللہ رب العزت نے فطری طور پر عورت میں فرما برداری، محبت اور شفقت کا جذبہ رکھا ہے، اور اس کو زندگی میں 3 طرح کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ مثلا والد، بھائی، خاوند، ان کے سامنے فرما برداری کا، والدہ، بہن اور دوسری عورتوں کے ساتھ محبت کا، اور اولاد کے ساتھ شفقت کا۔ تو چونکہ اس کی زندگی کے 3 رخ ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہر عورت کے اندر یہ تینوں جذبے رکھ دیے۔ فرما بردار طبیعت اتنی ہوتی ہے کہ اپنے والد کی فرما برداری کرتی ہیں، اور جس دن والد کی وفات ہوتی ہے اپنے بھائی کی فرما برداری شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے سے عمر میں چھوٹا بھی ہو تو بھی اس کی بات مانتی ہیں، اس کو اپنی باپ کی جگہ سمجھتی ہیں۔ شفقت کا جذبہ ایسا کہ پرایا بچہ بھی رو پڑے تو دل کو کچھ ہوتا ہے، عورت کسی بچے کو روتا دیکھنا برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ بحیثیت بیوی، دین اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر 4 صفات ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ دین کے معاملے میں خاوند کی مددگار ہو، دین کے معاملے میں خاوند کی مددگار ہو۔ مثلا خاوند بچوں کی نیک تربیت چاہتا ہے، بچوں کو دین پڑھانا چاہتا ہے، دین کی کوئی بھی نیت بندے کے اندر ہے تو یہ بیوی اس کی وزیر، اس کی مشیر بن کے کام کرے۔ گائیڈ لائنز خاوند کی ہوں گی اور یہ عورت اس کی معاون بن کے کام کرے گی۔ دوسری صفت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی ایسی ہو کہ اس کو دیکھو تو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے۔ ذہن میں رکھنا کہ خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور خوب سیرت بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں رش کے کمر ہیں، چاند جیسی خوبصورت ہوتی ہیں، مگر ضد بازی ہوتی ہے اور خاوند کے ساتھ ہر وقت جھگڑا فساد کرتی ہیں، تو خاوند ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں گہرائی دیکھیے، حسن دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی دوسری صفت یہ کہ جس کو دیکھنے سے دل خوش ہو۔ واقعی جو خدمت زیادہ کرے، جو وفادار زیادہ ہو، جو بات مانے، جس میں نیکی زیادہ ہو، اس چہرے پر نظر پڑے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو گویا بیوی کے اندر دوسری صفت یہ کہ وہ ایسی نیکوکار، پرہیزگار اور خدمت گزار ہو کہ خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیوی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے میاں کی بات مانتی ہو۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے رب کریم نے مرد کو امیر بنا دیا۔ آج چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کو انچارج بناتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کام کا کوئی بھی انچارج نہ ہو تو پھر سبھی انچارج بن جاتے ہیں۔ فیکٹریاں لوگ بناتے ہیں تو اس میں بھی مینیجر ہوتا ہے جو سب کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، سب کی کیئر ٹیکنگ کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے بزنس کو۔ اللہ رب العزت نے بھی چھوٹے سے گھرانے میں مینیجر بنا دیا، امیر بنا دیا، اور یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کو عطا کی۔ عورت کو نہ بنانے میں 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ امیر بنتی تو باہر کے کاموں کو کیسے سمیٹ پاتی، اور دوسرا یہ کہ طبعاً عورت نرم مزاج ہوتی ہے، جلدی متاثر ہو جاتی ہے، جذبات میں جلدی آ جاتی ہے، لہذا اس کے فیصلے بڑے جلدی ہوتے ہیں۔ اگر طلاق کا حق کبھی عورت کو دے دیا جائے تو مرد تو زندگی میں 3 طلاقیں دیتا ہے، یہ ایک دن میں 300 طلاقیں دے کر دکھا دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنایا اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر قوام بنا دیا، یعنی وہ ان کے گھر کی زندگی کے قیام کا سبب ہیں، ان کے امیر ہیں۔ تو جب پروردگار نے ڈیسیژن فرما دیا، اب جھگڑے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ خواہ مخواہ بیوی الجھتی پھرے کہ میری بات مانی جائے، میرا ہاتھ اوپر رہے، یہ خواہ مخواہ کی زندگی کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ نیک بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو بڑا بنا کے رکھے کہ اس لیے اللہ نے اسے بڑا بنایا۔ چنانچہ کتنی ایسی نیک بیویاں ہیں کہ اپنے خاوند سے تعلیم یافتہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، اپنے خاوند سے ان کو ذہانت، عقل مندی، ہر اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہوتی ہے،
مگر ان کو دیکھا کہ ہر بات میں وہ پگڑی اپنے خاوند کے سر پہ باندھتی ہیں، ہر بات اپنے خاوند کے ذریعے سے کرواتی ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کو بڑا بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس عورت سے کہ جو کام تو خود سمیٹے اور کریڈٹ اپنے میاں کو دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا۔ آج کل کی ایک بڑی مصیبت جو شیطان نے ڈالی وہ یہ کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی یہ طے ہی نہیں کر پاتے کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی جماعت میں کوئی امیر ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد امیر کے ساتھ ہوتی ہے، امیر جو بھی فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی۔ تو گھر میں خاوند امیر کی مانند ہے، لہذا جو فیصلہ خاوند کرے گا برکت اس میں ہوگی۔ ممکن ہے بیوی اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے کوئی اور مشورہ لے کر آئے جو ظاہر میں اچھا نظر آتا ہو، مگر اس بات کو بیوی نے منوا بھی لیا زبردستی تو اس میں برکت نہیں ہوگی جب تک خاوند کا اپنا بھی ڈیسیژن وہی نہ ہو۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ جو کام بھی کرنا چاہتی ہے اپنے خاوند کو پیش کرے اور اس کو اپنے ساتھ ملائے، کانفیڈنس میں لے، اس کے دل کو خوش کر کے اس سے وہ فیصلہ کروائے تاکہ اس فیصلے کے اندر برکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو تمہارے لیے اس میں شر ہو، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو تمہارے لیے اس میں خیر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ لہذا گھروں میں عورتیں جو مشورے کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، وہ اپنی ظاہری نظر کے طور پر کرتی ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس مشورے میں برکت بھی اللہ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے۔ تو نیک بیوی اپنے مشورے میں برکت دلوانے کے لیے اپنے میاں کو مناتی ہے، اور میاں کو منا لینا نیک بیویوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک وقت میں نہ بھی کہتا ہے کسی بات پر، تو جب وہ بیوی سے خوش ہوتا ہے تو وہ 2 دفعہ ہاں کرے گا۔ تو اس لیے ذرا خاوند کی طبیعت کو سمجھنا اور موقع مناسب کے محل بات کرنا یہ اچھی عادت ہے۔ موقع محل کے مناسب کی گئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے۔ چنانچہ نیک بیوی کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے خاوند کی بات ماننے والی ہو، اس کے اندر مان کے چلنے کا جذبہ ہو، اور وہ یہی سمجھے کہ میرے پروردگار کا حکم ہے، میں مان کے چلوں گی تو اس میں میرے لیے برکت ہوگی۔ چوتھی صفت یہ بتائی کہ نیک بیوی کی چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس عنوان پر تو کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے مردوں کا جہاد میدان جنگ میں جا کر ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کے ہوتا ہے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے معاملے میں۔ تو 4 علامتیں نیک بیوی کی بتائی گئیں۔ دین میں خاوند کی مددگار ہو، اتنی نیکوکار ہو کہ خاوند کی نظر چہرے پہ پڑے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور اس کے اندر بات کو ماننے کا جذبہ ہو، اور وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ صداقت ہو تو دل سینوں میں کھچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں میں کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے گر مانی نہیں جاتی۔ اگر خاوند کسی وقت حقیقت کو ماننے سے انکار بھی کرتا ہے تو نیکوکاری اخلاص کی برکت بالآخر خاوند کے دل کو ماننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو نیک بیوی اپنی نیکوکاری کی وجہ سے اپنے میاں کے دل پہ حکومت کرتی ہے۔ گو کہ خاوند گھر کا امیر ہے اور گھر کا بڑا ہے، مگر نیک بیوی اپنی نیکوکاری، اپنی پرہیزگاری، اپنی فرما برداری کی وجہ سے اپنے میاں کے دل پہ حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں بڑا خوش نصیب ہے۔ سچ بات تو یہی ہے کہ خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ پھر سنیے، خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب کے اوپر خوش ہو جائے۔ تو جب لڑکی کی شادی ماں باپ نے مشورے کے ساتھ کر دی، اب خاوند جیسا بھی ہے بس اس کے اوپر خوش ہو جائیے۔ بعض لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ ساری عمر اسی شکوے میں ہی رہتی ہیں کہ ہمارا خاوند اچھا نہیں چنا گیا، حالانکہ ابتدا میں جب منگنی ہوئی خود بھی خوش تھیں، والدین بھی خوش تھے، سارے خوش تھے، اب یہ تو مقدر کی بات ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔
بس اس کو خوشی سے قبول کر لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں کیسے آتی ہیں۔ آپ اپنی نیکوکاری کے ذریعے سے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنا سکتی ہیں۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے کردار کی عظمت کی وجہ سے اپنے میاں کا دل جیت لیں۔ اس لیے کسی نے کہا کہ اگر تم حسن میں دوسروں سے زیادہ نہیں تو کم از کم حسن سیرت میں ہی دوسروں سے زیادہ بن کے دکھا دو۔ یہ تو بندے کے بس میں ہوتا ہے کہ اچھی عادات کو اپنائے، اچھے اخلاق کو اپنائے، حتیٰ کہ حسن خلق میں دوسروں سے بڑھ جائے۔ سیرت اگر بری ہو تو صورت کو کیا کریں، سیرت اگر بری ہو تو صورت کو کیا کریں، آنکھوں میں کیا جچے گا جو دل سے اتر گیا۔ تو اگر کوئی عورت اپنی مزاج کی تیزی کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے، نالائکیوں کی وجہ سے خاوند کے دل سے اتر گئی تو وہ اس کی آنکھوں میں کیا جچے گی۔ اس لیے حسن صورت کی نسبت حسن سیرت کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو حسن سیرت سے دل بندے کا خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سیرت اور اخلاق کا حسن پیدا کرے تاکہ وہ گھر کے اندر پرسکون فضا کو قائم رکھ سکے۔ ایک نکتے کی بات عرض کرتا چلوں، ہمارے مشائخ نے کتابوں میں لکھا کہ عورت اگر اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ راہ سلوک کی تمام منزلیں طے کر سکتی ہے۔ عورت اگر اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو وہ راہ سلوک جس کو مرد بڑے بڑے مجاہدوں کے بعد جا کر طے کرتے ہیں، عورت اپنے خاوند کی اطاعت کے ذریعے وہ سب منزلیں طے کر سکتی ہے۔ بلکہ یہ عاجز تو یوں کہتا ہے کہ عورت کو خاوند کی اطاعت سے اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے جتنا کہ مرشد کی اطاعت سے بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ خاوند ہر وقت گھر میں ہے۔ خاوند کی کڑوی کسیلی سن لینا، اس کا نفس کے اوپر اثر زیادہ پڑتا ہے۔ میں مرتی ہے، انسان اپنے نفس کو مٹا سکتا ہے آسانی سے۔ تو جیسے مردوں کے لیے کہا گیا کہ وہ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دیں، اسی طرح عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے اپنے نفس کو پامال کر دیں۔ مگر آج کی عورتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ بس میاں کا دل مٹھی میں ہو اور جیسے چاہیں اسے نچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدسی نعمتوں کے لیے مردوں کو بنایا۔ قدسی نعمت سے مراد معرفت الہی۔ مرد لوگ معرفت الہی کے زیادہ قدردان ہوتے ہیں، اور حصی نعمتیں، روٹی کپڑا مکان، ان نعمتوں کی قدردان عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے دیکھا کہ مردوں کو معرفت الہی کا شوق زیادہ ہوتا ہے من حیث الجماعت، اور عورتوں کو من حیث الجماعت روٹی کپڑا مکان کی نعمتوں کا انتظار زیادہ ہوتا ہے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے میاں کے مزاج کو پہچانے تاکہ گھر کے ماحول کو اچھا رکھ سکے، اپنے میاں کے سامنے سچ کی زندگی گزارے۔ بات کو بدل کے کرنا، بات کو چھپا لینا، یہ حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے۔ تو خاوند کے سامنے جب عورت نے خود ہی جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لی تو پھر اس کی بے برکتی پوری زندگی میں پڑے گی۔ تکلیف اٹھا لینا بہتر ہے ذلت کے اٹھا لینے سے۔ یاد رکھیں، انسان جتنی محنت اپنی خامی کو چھپانے کے لیے کرتا ہے، اس سے آدھی محنت کے ساتھ وہ خامی دور ہو سکتی ہے۔ چاہیے کہ خاوند کی بات کو توجہ سے سنے، اور اگر کسی وقت خاوند نے غصے میں کوئی بات کر بھی دی تو خاموشی اختیار کرے۔ جب خاموشی اور اعتراف کی بجائے دفاع شروع ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ جنگ کا بگل بج گیا۔ آپ کو اگر اپنے خاوند کی کسی بات پر اعتراض ہے تو آپ محبت کے ذریعے اپنے خاوند کو قریب کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بیوی کو دل میں شک ہے کہ خاوند باہر کہیں غلط قسم کا تعلق بنا چکا ہے، اب اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ محبت سے اپنے خاوند کو اتنا قریب کر لو کہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ خاوند سے جھگڑا شروع کر دو۔ اکثر بیویاں سمجھداری سے کام لینے کی بجائے الٹے جھگڑے کر کے اپنے کیس کو خراب کر لیتی ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ اگر پتہ چل جائے کہ کشتی کے نیچے سوراخ ہے
تو یہ فیصلہ کرنے کی بجائے کہ یہ سوراخ کیسے ہوا، پہلی بات یہ کہ اس سوراخ کو بند کرو۔ تو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ خامند کے کریکٹر کی کشتی میں سوراخ ہو چکا ہے، تو یہ جھگڑا کرنے کی بجائے کہ یہ سوراخ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، پہلے اس سوراخ کو بند کرو تاکہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ اور وہ سوراخ اسی طرح بند ہوتا ہے کہ جب بیوی پہلے سے زیادہ محبت دے تاکہ خامند کا دل باہر کی بجائے گھر میں اٹک جائے۔ جس خطرے کا بر وقت احساس ہو جائے سمجھ لو کہ وہ خطرہ ٹل گیا۔ چند اہم باتیں کہ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کے میاں کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو۔ مثلا خامند کو یہ شک ہو کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، خامند کو شک ہو کہ یہ پیسے کو چھپا لیتی ہے، خامند کو یہ شک ہو کہ جن لوگوں سے تعلق کو میں ناپسند کرتا ہوں یہ ان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس قسم کا کوئی بھی شک خامند کے دل میں پیدا مت ہونے دیجئے، اس لیے کہ جس دل میں شک جگہ بنا لے اس دل سے محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ نیک بیوی کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خامند کو تو 10 باتیں بتائی تھیں مگر بیوی کو 20 بتاتے ہیں تاکہ اس کو کام ذرا آسان مل جائے اور سبق یاد رکھنا آسان ہو۔ سب سے پہلی بات کہ گھر میں جو کھانا بناتی ہیں عورتیں، یہ لوگوں کے جسموں میں جاتا ہے اور یہی ان کے جسم کی غذا بنتا ہے۔ اس کھانے کے گھر کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کھانے میں طہارت کا خیال نہ رکھیں، اگر پکاتے ہوئے غفلت کے ساتھ پکائیں تو یہ کھانا ان کے جسم میں جا کر نور پیدا کرنے کی بجائے ظلمت پیدا کرتا ہے۔ لہذا عورتوں کی پہلی ذمہ داری کہ کھانے کو ذکر فکر کی کیفیت میں بنائیں تاکہ مردوں کے دلوں پر نیکی کے اثراتوں اور گناہوں کی ظلمت چھٹ جائے۔ چنانچہ نیک بیویاں کھانا بناتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ کراچی کے ایک صاحب کے ہاں دعوت ہوئی، کہنے لگے حضرت آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری اہلیہ نے 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی۔ صحابیات کا بھی یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابیہ تنور پر روٹی لگوانے بیٹھی، جب لگ گئی تو روٹی اٹھا کر سر پر رکھی روٹی کی ٹوکری اور کہنے لگی لے بہن میں چلتی ہوں، میری روٹیاں بھی پک گئیں اور میرے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ تو صحابیات کی بھی عادت تھی، نیک بیویوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ کھانے کا وقت فقط ہاتھ نہیں چلاتی بلکہ زبان اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کی یاد بھی کرتی ہیں۔ اس سے کھانے کے اندر نور آ جاتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ بچوں کو آپ باوضو کھانا کھلائیں اور ذکر کے ساتھ کھانا کھلائیں، آپ کے بچوں میں فرما برداری کا جذبہ بڑھ جائے گا۔ خامند کو آپ ذکر کے ساتھ باوضو اچھا کھانا کھلائیں تو خامند کے دل میں آپ کی محبت میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ کھانے کا بہت اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر، اس لیے میں نے ایک دفعہ یہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے امریکہ کے ایک مدرسے میں ایک بچہ 2 سال کے اندر فقط آخری پارہ پڑھ سکا، چلتا ہی نہیں تھا آگے۔ ہم بڑے عاجز آ گئے، تنگ آ گئے کہ اتنا وقت لگ رہا ہے، حالانکہ وہ بچہ اسکول میں فرسٹ آتا تھا، پریزیڈینشل ایوارڈ کے لیے اس کا نام آگے بھیج دیا گیا تھا۔ تو دل میں ایک دن بات آئی کہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے اس کو کہ قرآن مجید کے فیض سے محروم ہے۔ ہم نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا کہ بچہ بتاؤ تم کیا کھاتے ہو؟ اس بچے نے 8-10 امریکن ریسٹورانٹس کے نام لے دیے۔ میکڈونلڈ سے یہ کھاتا ہوں اور تھینکس گاڈ اٹس فرائیڈے وہاں سے یہ کھاتا ہوں اور پیزا ہٹ سے یہ کھاتا ہوں، فلاں سے یہ کھاتا ہوں۔ ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ یہ باہر کی حرام چیزیں کھانے کا اثر ہے، اللہ نے قرآن پاک سے محروم کر رکھا ہے۔ وہ بچہ بیچارہ آگے پڑھتا پیچھے بھول جاتا، آگے پڑھتا پیچھے بھول جاتا۔ استاد بھی تنگ آ گئے۔ ہم نے اس کے والدین کو بلا کے کہا کہ اگر تو اس کو باہر کے کھانے کھلانے ہیں تو اپنے ساتھ لے جائیے، پڑھائیے بھی خود۔ ہمارے پاس پڑھانا ہے تو وعدہ کیجئے کہ اس کو باہر کا کھانا نہیں، اس کی والدہ مسلمان ہے، نیک ہے، والد کی حلال روزی ہے، اس کو گھر کا کھانا کھلائیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ آپ حیران ہوں گی کہ اگلے 1 سال میں اس بچے نے پورے قرآن مجید کو ناظرہ مکمل کر لیا۔ تو کھانے کے انسان کے اوپر اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 2 چیزیں بنیاد ہیں تصوف کی، رزق حلال اور صدق مقال۔ رزق حلال اور صدق مقال، کھائے تو حلال رزق کھائے
اور اگر بولے تو سچ بولے۔ جس بندے میں دو باتیں آ گئیں، یہ دو پر ہیں، ان دو پروں کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل کو آسانی سے حاصل کر لے گا۔ تو اس لیے بچوں کو جو کھانا کھلائیں وہ ایسا نہ ہو کہ آپ برتنوں کے دھونے دھلوانے میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں، سستی کرتی ہیں، کئی مرتبہ کھانا بناتی ہیں تو ساتھ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے بنا رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سن رہی ہوتی ہیں۔ تو اب سوچئے کہ پھر اس کھانے میں برکت کی بجائے ظلمت آئے گی تو پھر اس کا اثر خود آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میاں بے دین بنا تو مصیبت آپ کی، اولاد بے دین بنی تو مصیبت آپ کی۔ تو جب دونوں طرف سے مصیبت آپ ہی کے سر آنی ہے تو کیوں نہ آپ ان کو کھانا ہی وہ کھلائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں نیکی کا شوق آ جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کھانا بنانے لگیں تو کھانے میں مہمان کی بھی نیت ضرور کر لیا کریں کہ میں گھر والوں کا بھی کھانا بنا رہی ہوں اور میں ایک آدھ مہمان کے لیے یا دو مہمانوں کے لیے نیت کر رہی ہوں کہ اگر آ گیا تو میرا کھانا اتنا ہے کہ میں مہمان کو بھی پیش کر سکتی ہوں۔ بھلے کوئی مہمان نہ آئے، روزانہ کھانے میں مہمان کی نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھوا دیں گے۔ دوسری اہم بات کہ ہر کام کو اپنے وقت پہ سمیٹنے کی عادت ڈال لیجئے۔ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیے کہ یہ بھی کل کر لوں گی، یہ بھی کل کر لوں گی۔ وہ کل اتنے کام جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان ان میں سے کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، اپنا کام خود سمیٹتی تھیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اندر گٹے پڑ گئے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا کام خود کرتی تھیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر اپنے گھر کے کام خود کرتی تھیں۔ جس طرح مرد مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اجر مل رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اجر اس وقت ملتا ہے جب آپ کے گھر کے کام کاج کو سمیٹ رہی ہوتی ہیں۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، ہر وقت نیکی نوافل اس میں مسجد میں مصروف رہتا۔ انہوں نے پوچھا تیرا کیا حال؟ کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی ہے، اس نے کام کاروبار کو سنبھال لیا اور میری روزی کا ذمہ لے لیا اور مجھے عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ فرمانے لگے تیرا بھائی بڑا عقل مند ہے کہ تیری ساری عبادت کا اجر تیرے بھائی کو بھی ملے گا اور تیرا بھائی تجھ سے افضل کام میں لگا ہوا ہے۔ تو مصلی پہ ہی فقط عبادت نہیں ہوتی، عورت گھر کے کام کاج جو کر رہی ہوتی ہے سب کچھ اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ آج مصیبت یہ کہ گھر کے کام کو عورتیں عبادت سمجھ کے نہیں کرتی، مصیبت سمجھ کے کرتی ہیں۔ چنانچہ ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کام کرنے والی مل جائے اور میں صرف بتاؤں اور وہ آگے کام کر دے۔ اب بتا کے کام کروا لیا تو جو جسم نے کام کرنے کی مشقت اٹھانی تھی اور اس پر آپ کے نام اعمال میں اجر لکھا جانا تھا تو وہ تو اجر نہیں لکھا جائے گا، تو آپ کے درجے پھر کیسے اللہ کے ہاں بڑھیں گے؟ تو اس لیے گھر کے کام میں پسینہ بہانا، مشقت اٹھانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کی عبادت کا اجر پانا ہوتا ہے۔ تو عورت گھر کے کاموں کو خوشی سے قبول کرے اور اپنا دل میں یہ سوچے کہ ان کاموں کی وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ نیک عورت وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو۔ تو جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کو گھر کے کام کاج خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے دو فائدے، ایک تو کام بھی سمٹیں گے، اجر بھی ملے گا، اور دوسری بات کہ اپنی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ چنانچہ آج گھر کے کام کاج کرنے کی عادت نہیں، اس لیے لڑکپن کی عمر ہوتی ہے اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، ذرا سا بس کچھ بات سوچتی ہوں سر میں درد ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتی ہیں کہ میرے جو ہے لو بیک پین شروع ہو گئی ہے، کسی کو آنکھوں میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں ہاتھ سے کام نہ کرنے کی وجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک چکی تھی اور وہ چکی کے اوپر گندم خود پیستی تھیں جس سے کہ روٹی بنائی جاتی تھی۔ اب اگر ام المومنین اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی تھیں تو پھر آج کی عورت اپنے گھر کا کام کیوں نہیں کرتی؟ جب گھر کا کام نہیں کرے گی
تو پھر کہیں گی جی اب ہمیں سلمنگ کلب میں جانے کی ضرورت ہے کہ چربی چڑھ رہی ہے، پھر آپ جی ہمیں ٹریڈ مل لا کے دیں تاکہ ہم اس پر چلا کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کی؟ گھر کے کام کاج میں ایک تو اجر ملے گا، خاوند کا دل جیت لوگی، اور پھر تیسرا یہ کہ جسم کی جو ضرورت ہے کام کا کرنا، آٹومیٹک شوگر برن ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو بھی ٹھیک رکھیں گے۔ تو گھر کے کام کاج کو اپنی عزت سمجھیں، اپنا فرض منصبی سمجھیں، اور اس کو سمجھیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے جو میں عبادت کروں گی اس سے زیادہ گھر کے کام کاج کرنے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تیسری چیز، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ طبیعت میں سستی، ہر وقت پھیلاؤ ڈال دیتی ہیں۔ گھر کے اندر پھیلاؤ کا ہونا، چیزوں کا بے ترتیب پڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی بکھری پڑی چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ لہذا اس نیت سے عورت اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھے کہ میرے گھر کی چیزیں ترتیب سے پڑی ہوں گی، صاف ستھرا گھر ہوگا، میرے مالک کو یہ اچھا لگے گا، میری محنت قبول ہو جائے گی۔ یوں سمجھیے کہ جب آپ گھر میں ویکیوم کلینر چلا رہی ہوں گی تو گھر ہی صاف نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے گھر کو بھی صاف فرما رہے ہوں گے۔ تو گھر کا جھاڑو دینا یوں سمجھیے کہ میں بیٹھی اپنے دل کے ظلمت پہ جھاڑو دے رہی ہوں۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز کا صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا اور گھر کی ہر چیز کا سیٹ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت جب گھر میں پڑی ہوئی کسی بے ترتیب چیز کو اٹھا کر ترتیب سے رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر عورت گھر میں برتن درست کرتی ہے تو کتنی نیکیاں مل گئیں، کتنے گناہ معاف ہوئے۔ کپڑے سمیٹتی ہے، چیزوں کو سمیٹتی ہے، بچے ادھم مچا دیتے ہیں۔ تو جو عورت گھر میں روزانہ اپنے گھر کی چیزوں کو سیٹ کر دیتی ہے، جتنی جتنی چیزوں کو اس نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا، ہر چیز کو رکھنے کے بدلے ایک گناہ معاف ہوا اور اللہ نے ایک نیکی عطا فرما دی۔ تو اس طرح دیکھیے ایک عورت اپنے گھر میں کام کاج کے دوران کتنی عبادت حاصل کر سکتی ہے۔ اگر اس نیت سے گھر کو صاف رکھیں گی کہ لوگ آئیں گے تعریف کریں گے، تو یہ آپ کی ساری محنت صفر ہو گئی۔ اس لیے کہ مخلوق نے کہہ بھی دیا بڑا اچھا گھر ہے، تو آپ کو کیا لطف مل گیا۔ اگر اتنی محنت کر کے پسینہ بہا کے فقط لوگوں کی زبان سے ہی آپ نے سننا ہے جی بڑا اچھا گھر ہے، تو اللہ فرمائیں گے فقط قیل، یہ کہا جا چکا۔ تو یہ مت نیت کریں، نیت یہ کریں کہ میں گھر کو سیٹ کروں گی، میں گھر والی ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت بھی ہیں، خوبصورت چیز کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ میں اپنے گھر کو سیٹ کروں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ سیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس میں آپ کرسٹل سجائیں گی اور اس میں آپ سینکڑوں ڈالر کی چیزیں لا کے رکھیں گی، یہ سیٹ کرنا نہیں۔ جتنے وسائل ہوں، جیسے بھی ہوں، مگر چیز کے اندر صفائی ہو اور سلیقہ مندی ہو۔ صفائی کے لیے کوئی ڈالروں کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان نے اپنے کپڑے تو دھونے ہی ہوتے ہیں، تو ذرا صاف ستھرے کپڑے رکھنے کی عادت رکھ لے۔ اسی طرح چیزوں کو تو سمیٹنا ہی ہوتا ہے، تو سلیقہ مندی سے چیزوں کو رکھ لے۔ تو صفائی اور سلیقے کا ہونا یہ گھر کے خوبصورت ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایسا چپس کا بنا ہوا ہو، ایسے پتھر ہوں کہ باہر ملک کے آئے ہوئے ہوں، تب جا کے گھر خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ کچے گھر کے اندر بھی عورت اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہے، تاکہ ہر چیز کو سلیقے کے ساتھ ایک جگہ کے اوپر اس نے رکھا ہوا ہو۔ چوتھی بات، سنی سنائی بات آگے کرنے کی عادت اپنے اندر ہرگز نہ ڈالیں۔ کئی عورتیں ادھوری باتیں سن کے اپنے خاوند کو پہنچا دیتی ہیں اور بعد میں پھر کچی پڑتی ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے، ذرا سی بات سن کے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دینا۔ ایسی بات
جلدی نہیں آگے کرنی چاہیے، بلکہ جس طرح ایک ٹرانسمیٹر ایک ریسیور ہوتا ہے کہ وہ ہر اسٹیشن کو ریسیو نہیں کرتا، خاص اسٹیشنز کی ویو لینتھ کو ریسیو کرتا ہے، بس آپ بھی اپنے کانوں